السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو خیریت و عافیت سے خوش و خرم اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ موضوع ہے روزہ، اور روزے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں بارہا ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے آیت ربانی بھی موجود ہے، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اور روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو روزے رکھنے کا شعار ہم سے پہلے بھی تھا، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ پورا ماہ مبارک جو ہے وہ رمضان المبارک دیا گیا کہ جس میں روزے رکھے جائیں۔ روزہ دراصل کیا ہے؟ روزہ ہے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان تمام امور سے بھی رک جانا جو کہ ہم پر حلال اور جائز ہیں۔ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو دراصل وہ اللہ رب العزت کا قرب خاص حاصل کر رہا ہوتا ہے، کہ جس کے لیے خلاق عالم نے خود بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ ناظرین اکرام، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دراصل یہ وہ واحد عبادت ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا جواب دہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہی ہوں گے۔ اب جب ہم کبھی وضو کرنے جا رہے ہیں، بعض اوقات دن گزارتے ہوئے میں کئی لمحے ایسے ملتے ہیں کہ جب ہم بالکل تنہا ہوتے ہیں، ہم اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کو اپنے اوپر غالب آنے دے سکتے ہیں، کبھی چپکے سے کچھ پی سکتے ہیں پانی، یا چپکے سے کچھ کھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن روزے دار ایسے لمحات میسر آنے کے باوجود اپنے روزے کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیتا، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے، نہ ایسا کوئی عمل سر انجام دیتا ہے کہ جس کو روزے میں منع کیا گیا ہو۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے، کہ جب کوئی روزے دار روزے سے ہوتا ہے اور اسے تنہائی بھی میسر آ جاتی ہے، تب بھی وہ اپنا روزہ نہیں توڑتا اس خیال کے ساتھ کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے، کہ جس سے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، کہ دنیا والا بظاہر کوئی انسان ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہمارا روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہی ہو، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو سوچئے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کے روزوں میں سے کوئی ایک روزہ بھی ایسا رکھ پائیں کہ جو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور اس کے جزا کے طور پہ وہ اپنا قرب خاص ہمیں اور آپ کو عطا کر دے، تو ہمارا ایک ہی روزہ تمام زندگی کے لیے کافی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو اب کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہم خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھیں۔ یہاں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ بہت سارے لوگ، آج کا ہمارا کچھ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، کچھ ہمارے حالات کہہ لیجئے ایسے ہو گئے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلا جملہ ہمارے لبوں پر یہی ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے بات مت کرنا، مجھ سے کوئی فضول بحث مت کرنا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، مجھے بہت جلدی غصہ آ جائے گا۔ تو گویا ہم روزہ رکھ کر لوگوں پر احسان جتا رہے ہوتے کہ آج ہم نے روزہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، ہمیں خاموش رہنے دیا جائے، ہمیں پورا دن آرام کرنے دیا جائے، ہمیں پورا دن سونے دیا جائے، اور جب وقت افطار ہو تو ہمیں جگا دیا جائے یا دسترخوان پر بلا کر بٹھا لیا جائے۔ تو یہ طریقہ عزیزان من نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ بھی نہیں لگنے دینا کہ آپ روزے سے ہیں۔ کسی کو جتانے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو اس کو اللہ کے لیے ہی مخفی رہنے دیں۔ اس روزے کے تمام راز و نیاز جو ہیں وہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہونے چاہیے، نہ کہ ہم اعلان اور تشہیر کرتے پھریں کہ ہاں جی آج ہم نے روزہ رکھا ہے، تو گویا ہم نے جیسے مخلوق پر احسان کیا ہے کہ آج ہم روزے سے ہیں اور ہم سے بات نہ کی جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ روزے کی بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ روزے کو خالصتاً اللہ رب العزت کے حوالے سے عبادت سمجھ کر اس کو گزارا جائے، نمازوں کی پابندی بھی کی جائے، کثرت سے ذکر و اذکار بھی کیے جائیں، تلاوت کلام اللہ سے بھی فیضیاب ہوا جائے، سماعت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر اچھا عمل روزے میں سر انجام دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ تمام امور جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہمارا روزہ بہترین روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام لوگوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔
ماہ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں ان تمام کو بھی خالصتاً ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں بھی اللہ رب العزت ہمیں ایسے رمضان اور ایسے روزے عطا فرمائے کہ جس کے بعد عید منانے والوں کو عید منانے کی وہ خوشی جو اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے وہ نصیب ہو جائے، وہ راحت، وہ فرحت تمام کو ملے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتوں سے آپ کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے، نعمتوں کا نزول آپ پر فرمائے، رزق روزی میں تمام کی فراوانی عطا کر دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پھر کسی اچھے موضوع پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔